یہ آیت گزشتہ جز کی آخری آیتوں سے مربوط ہے۔ گزشتہ جز کے آخری چند رکوع میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت لوط کا، اور اسی طریقے سے بالکل آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ یہ اسی قصے کا کنٹینیویشن ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو انتہائی غرور میں مبتلا تھی، انہوں نے تکبر اور غرور میں آ کر حضرت شعیب کو یہ کہا کہ یا تو تم ہمارے دین پر لوٹ آؤ، یا پھر ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں ہم اپنی بستی سے ان کو نکال دیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولو کننا کارہین، کیا تم ہمیں زبردستی اپنے دین کی طرف لوٹا لو گے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے پیغام خداوندی کی تبلیغ و ترسیل جاری رکھی، آخر کار مایوس ہو گئے اور اس بستی سے نکل آئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبردست پکڑ نے ان کی قوم کو آ پکڑا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 91 ہے، جس میں ارشاد باری ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو اس زبردست عذاب نے ان کو اپنی جکڑ میں اور اپنی پکڑ میں لے لیا، اور وہ اوندھے منہ اپنے گھروں میں اور اپنے علاقوں، اپنی بستیوں کے اندر پڑے رہ گئے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد چند آیتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک طویل قصہ جو تقریباً 13ویں رکوع تک، اس پارے کے 13ویں رکوع تک جا رہا ہے، ایک طویل قصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ قصہ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 103 سے شروع ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پیغام خداوندی لے کر پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 2 نشانیاں دی تھی۔ ایک نشانی تو یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنا عصا اس زمین پر ڈالا تو وہ اژدہے کی شکل اختیار کر گیا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ روشن ہو گیا۔ فرعون نے اور اس کی قوم نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کوئی جادوگر ہیں اور جادوگری کر رہے ہیں، لہٰذا آپس میں ان کا یہ فیصلہ ہوا کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے گا، اور یہ اعلان کرا دیا گیا کہ ملک کے جو مشہور اور ماہر جادوگر ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ ہر شہر سے اور ہر قریے سے جو ماہر جادوگر تھا وہ وقت مقررہ پر یہ پوری جادوگروں کی اور ساحروں کی ایک ٹولی جمع ہو گئی، لیکن جادوگر اپنے فن سے واقف تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادو کسے کہتے ہیں اور حقیقت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مشاہدہ کیا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا معجزہ ہے، اور وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ اس کے تیار کردہ تمام ساحرین اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے ہیں تو اس کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھ گیا۔ اس نے ان جادوگروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تمہارے ہاتھ پاؤں میں کٹوا ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا اگر تم نے اپنے اس قول سے انکار نہیں کیا۔ لیکن وہ لوگ ایمان لا چکے تھے، وہ دین کے حلقے میں اور دین کے دائرے میں داخل ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ قالوا انا الى ربنا منقلبون، کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ چکے ہیں، اب تجھے انتقام لینا ہے تو لیتا رہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیں آج مرنا ہے اور کل مرنا ہے، مرنا ہر حالت میں ہے، اس لیے ہم تو آخرت کی زندگی کو جو ابد الآباد کے لیے ہے اس کو ترجیح دینے والے ہیں۔ اور یوں اس قصے کا یہ قصہ آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس
मुकाबले में फ़तह मुबीन अता हुई और फ़िरऔन का पारा आसमान पर चढ़ गया और उसने उन तमाम साहिरों को और जादूगरों को कत्ल करवा डाला कि जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर ईमान कबूल कर लिया था। अब यहाँ से शुरू होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की परेशानियों और आजमाइशों का सिलसिला कि फ़िरऔन और उसकी कौम ने उनको तरह तरह से तकलीफ़ पहुँचाई, तरह तरह से अज़ाब के अंदर मुब्तला किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब रहमत जोश में आई तो अल्लाह की जानिब से भी फ़िरऔन की कौम के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब भेजे गए। आयत के अंदर आयत नंबर 133 के अंदर इरशाद बारी है, फ़अरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात, के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ़ किस्म के आसमानी अज़ाब में फ़िरऔन की कौम को मुब्तला किया। कभी ये कौम कहत साली का शिकार होती थी, कभी ये कौम तूफ़ान और बाद बारा का शिकार होती थी, कभी ये कौम टिड्डी दल का शिकार होती थी और माली तौर से इन लोगों को नुकसान पहुंचता था। कभी इनके गल्लों में सुरसुरियां फैला दी गईं, कभी मेंढक निकल गए और कभी खून बरसाया गया। इस तरीके की मुख्तलिफ अज़ाब की मुख्तलिफ शक्लें इनके ऊपर मुसल्लत हुई। जब भी कोई अज़ाब इनके ऊपर नाजिल होता तो ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्तिजा करते कि ए मूसा, अपने रब से दुआ करो कि ये परेशानी हमसे दूर हो जाए, हम तुम्हारी कौम को तकलीफ देना छोड़ देंगे और तुम पर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते और वो अज़ाब ख़त्म हो जाता, लेकिन दोबारा उनकी वही रविश हो जाती। आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दरियाए नील में गर्क कर दिया। यहाँ से फ़िरऔन का किस्सा तमाम हुआ। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनु इसराइल की सरकशी का जिक्र करते हैं कि बनु इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़िरऔन के अज़ाब से और उसकी सख्तियों से और उसकी ग़ुलामी से निजात दी। होना ये चाहिए था कि अब बनु इसराइल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कौम मजबूती के साथ अल्लाह के पैगाम पर जम जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सरकशी की। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन के लिए कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए तौराह लेने के लिए, और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी कौम का ज़िम्मेदार बना गए। लेकिन उनकी कौम के कुछ अफराद ने एक बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी, गोया के शिर्क शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी कौम के ऊपर गुस्से का इजहार किया। इस पूरे वाक़े का ज़िक्र सूरह आराफ के अंदर मिलता है। इसी ज़िम्न में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी फरमाया है। ये आया नंबर 157 है कि जिसमें इरशाद बारी है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्य अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, कि ये जो यहूद हैं और बनु इसराइल हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के, ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तौरात में लिखा हुआ पाते हैं। इनको चाहिए कि ये रसूल की जो नबी उम्मी हैं उनकी इत्तिबा करें। ये वो नबी हैं कि यअमुरुहुम बिल मारूफ, जो भलाई और नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और पाकीज़ा चीज़ों को हलाल और नापाक चीज़ों को हराम करते हैं। वयदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और इन लोगों के ऊपर से जुल्म और सितम का जो बोझ है वो उतारते हैं और बंदिशें खोलते हैं, ऐसी बंदिशें जिनमें वो जकड़े हुए हैं। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअु अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना फैसला सुनाते हैं कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, जो लोग आपकी मदद करें, जो लोग उस नूर की इत्तिबा करें जो नूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल हुआ, यानी कुरान करीम, वही लोग कामयाब हैं। और जो लोग उस नूर के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे वो कामयाब नहीं हैं, बल्कि अजीम खसारे के अंदर मुब्तला रहने वाले हैं। ये ज़िम्नन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस किस्से के दौरान जिक्र था। उसके बाद फिर बनु इसराइल ही का किस्सा शुरू होता है कि उनके ऊपर अल्लाह ने कितने इनाम किए। एक तरफ तो फ़िरऔन से निजात दी, उसके बाद जैतून का उनको वारिस बनाया गया, मन्नो सलवा उनके ऊपर नाजिल किया गया, लेकिन उनको न सुधरना था, वो न सुधरे।
اور گمراہیوں کے اندر پڑے رہے. اس لیے اس قصے کا اختتام ان کی اس گمراہیوں کے تذکرے کے بارے میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. یہ آیہ نمبر 177 ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وانفسهم كانوا یظلمون. لیکن ہماری آیتوں کو جھٹلا کر انہوں نے کوئی ہمارا برا نہیں کیا، انہوں نے اپنا ہی برا کیا، اپنے ہی اوپر ظلم کیا. اس کے بعد پھر ارشاد باری ہے اگلی آیت میں 178 کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دیتے ہیں اور جن کے بارے میں توفیق خداوندی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، ہدایت تو انہی کو ملتی ہے. اور جن کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ فرما دیں کہ ان کو گمراہ ہونا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہمیشہ خسارے میں رہنے والے ہیں. دراصل اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے انسان اور بہت سے جن ایسے ہیں جن کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اگلی آیت میں اسی کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ان کی تخلیق ہی جہنم کے لیے ہوئی ہے. اور اللہ نے ان کے دل پیدا ضرور کیے ہیں لیکن ان دلوں کے اندر سمجھداری نام کی کوئی چیز نہیں. لا يفقهون بها، وہ سمجھتے نہیں. ان کی آنکھیں ضرور ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. ان کے کان ضرور ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سچائی نہیں سن سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دراصل ان کو جہنم ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کے بعد آیہ نمبر 187 میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کی گھڑی کب آئے گی. آپ فرما دیجئے کہ انما علمها عند ربی، کہ قیامت کی وقت کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے. یہ آیت بھی جیسا کہ 7ویں پارے کی آیت وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اس آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جن باتوں کی اطلاع دے دی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم انہی باتوں تک محدود تھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے. اور یہ آیت دوسری دلیل ہے کہ جب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہوتا، آپ عالم الغیب ہوتے، تو آپ کو قیامت کے وقت کا بھی علم ہوتا. لیکن قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ آپ یہ کہیے کہ انما علمها عند ربی، کہ قیامت کے وقت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو اس آیت کے اندر عقیدہ علم غیب کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند آیتوں کے بعد یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ آپ تو درگزر کرنے کی عادت رکھیے، آپ نیکی کا حکم کرتے رہیے، جاہلوں سے اعراض کیجیے. اس کے بعد چند آیتوں کے بعد جو اس صورت کے آخر میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کریم کا یہ ادب بتایا گیا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو. یہ قرآن کریم کا ادب ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو غور سے سنے. اور یہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں. بہت سے لوگ قرآن کریم سننے کا شوق رکھتے ہیں لیکن قرآن کریم کو انہوں نے اپنے ریڈیو پر یا ریکارڈر کے اوپر پلے کیا اور اس کے بعد وہ کسی دوسری دنیا کے اندر محو ہو گئے. تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ قرآن کریم سن رہے ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے سنیں جیسا کہ قرآن کریم سننے کا حق ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، غور سے سنو اور خاموش رہو. اگر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے یا قرآن کریم سنا جا رہا ہے اور اس دوران کوئی شخص دنیاوی باتیں کرے تو یہ قرآن کریم کی حق تلفی ہے. یہ اس حکم کے خلاف ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنصِتُوا، کہ تم خاموش رہو. آج کل جو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ کچھ مسلمان سیل فون کی جو رنگ ٹونز ہیں وہ قرآن کی کچھ آیتیں رکھ دیتے ہیں کہ قرآن کی آیت جب کوئی قاری پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فون آ رہا ہے. تو یہ قرآن کریم کی بے حرمتی، بے ادبی اور گناہ عظیم ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول اس لیے نہیں ہوا
کہ وہ آپ کے فون کی رنگ ٹون بنے۔ قرآن کریم کا نزول اس لیے ہوا ہے کہ آپ اس کو سنیں۔ کیا ہوتا ہے جب فون بجتا ہے تو پورا فون، قاری پوری آیت پڑھتا بھی نہیں، جو ریکارڈنگ ہے اس میں پوری آیت پڑھی بھی نہیں جاتی، آپ فون کاٹ دیتے ہیں۔ ایک تو اس کا نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں قرآن کریم تو کیا دعا بھی پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہاں فون ہے اور اچانک فون آیا، قرآن کریم کی تلاوت اس جگہ شروع ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کی سراسر بے حرمتی اور بے ادبی ہے۔ مسلمانوں کو ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور یہی حکم اذان کا ہے۔ بہت سے لوگ اذان اپنی رنگ ٹون کے طور پر لگا لیتے ہیں۔ اذان اگرچہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے، لیکن اللہ کا شعار ہے، اور جس طریقے سے اللہ نے اپنے شعار کی تعظیم اور تقدیس کا حکم دیا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم اور ان کی تقدیس بیان کرتے ہیں، یہی دراصل تقوی کی علامت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو اذان اللہ کے من جملہ شعائر میں سے ایک شعار ہے، اور یہ ہر انسان، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے جتنے شعار ہیں، ان کی جتنے ریچولز ہیں، ان کی عظمت بیان کرے، ان کی تقدیس بیان کرے، ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے۔ اگر رنگ ٹون میں قرآن کریم کی آیت یا اذان ڈال دی جائے تو یہ اذان کی بے حرمتی ہے۔ اذان اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ آپ کو یہ بتلائے کہ آپ کو کوئی شخص فون کر رہا ہے۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ اس سے آپ یہ متنبہ ہوں کہ اللہ نماز کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ ہے اذان کا مقصد۔ اس لیے اگر اذان کو اس مقصد سے ہٹا کر کسی دوسرے مقصد میں استعمال کیا جائے گا تو یہ اذان کی بے حرمتی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ سورت آیہ نمبر 206 پر ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ انفال۔ انفال کے معنی آتے ہیں مال غنیمت کے۔ اس آیت کے اندر چونکہ زیادہ تر قتال کا اور خصوصاً غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور عام طور سے جنگ و جدال میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الانفال رکھا گیا ہے، اور اس سورت کے آغاز ہی سے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور خصوصاً اس میں آیہ نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو وہ وقت جب تم 313 تھے، لیکن تم نے خلوص اور للہیت اور حسن نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ میں تمہاری 1000 ملائکہ کے ساتھ 1000 ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، اور وہ مدد آئی، اور مسلمان جو 313 تھے وہ کفار کے لشکر جرار کے اوپر غالب آ گئے۔ تو یہ حسن نیت کا یہی نتیجہ ہے، خلوص کا یہی صلہ انسان کو ملتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر یہی حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو نہ دیکھے بلکہ اپنے خلوص کے پیمانے کو بڑھائے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ عظیم کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ یوں خاموش بیٹھ جائے تو اس طرح دنیا کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ کے اندر خلوص ہے، اور آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی صلاحیت کو نہ دیکھیں بلکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے اوپر نظر رکھیں۔ اللہ نے جس طریقے سے بدریین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی غزوہ بدر میں مدد کی، جہاں نہ ان کے پاس سواری تھی، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ ہتھیار تھے، اور مقابلے میں ایک کفار کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، لیکن انہوں نے خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی، اور یوں اللہ کی مدد نازل ہو گئی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ تو یہ ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے جو اس سورت سے اور ان آیتوں سے ہمیں ملتا ہے۔ کافی آگے تک غزوہ بدر اور اس سے متعلقہ واقعات کا اس سورت کے اندر ذکر ہے۔ تو مقصد ان آیتوں کا یہی ہے کہ کام کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اصل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے۔ انسان اپنے اسباب اور اپنے وسائل پر نظر نہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے اوپر اگر نظر رکھے گا اور اپنی نیت خالص اور صاف رکھے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور وہ اپنے کام کو انجام دے پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اور پڑھا گیا
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔